السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران اسلام، آپ تمام کا پھر سے آج کی اس نشست میں، آج کے اس درس میں خیر مقدم ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں آرٹیکلز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ہم لوگ یہ الحمدللہ پوری طریقے سے سمجھ پائے تھے کہ اے جو لیٹر لکھا ہے، جس کو کر کے پڑھا جاتا ہے، جب وہ لفظ بن جاتا ہے، جملے میں آ جاتا ہے، تو اس کا استعمال کب ہوتا ہے، ساتھ ہی ہم نے این کا استعمال کب ہوتا ہے، یہ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کر جو استعمال ہم نے سیکھا تھا وہ ایک طریقے کا استعمال تھا، یعنی اس میں صرف یہ دیکھا تھا ہم نے کہ ساؤنڈ کے حساب سے آیا آپ یہاں پر این لگائیں گے یا لگائیں گے، وہ دیکھا تھا ہم نے۔ اب انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہم اسی چیز کو اس ناحیے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ دونوں تو ٹھیک ہیں، اور این میں ہماری فرق سمجھ میں تو آنے لگا ہے، البتہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے جو لفظ ہمارے ہے اس کو لے کر کے ہمیں معرفہ یا نکرہ استعمال کرنا ہے، اس چیز کو یعنی اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمارے سامنے اب دو چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ ہے انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال یا پھر ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال۔ میں پھر سے بتاؤں آپ کو کہ اب یہاں زیر بحث یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم یوز کریں گے یا این، بلکہ ہم این کا جو گروپ ہے جو انڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتا ہے اس کو استعمال کریں گے یا کا استعمال کریں گے۔ دوسرے معنوں میں یا این کو لے کر کے انڈیفینٹ آرٹیکل جسے ادروائز کہا جاتا ہے اس کا استعمال کب ہوگا اور کا استعمال کب ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کوئی غیر متعین سی چیز آپ کے سامنے ہو، اس کا تذکرہ آپ کر رہے ہوں، ایسے مواقع پر آپ انڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی اگر آپ اس کو عربی زبان کے ناحیے سے بھی دیکھیں، کیونکہ ہمارا سکوپ اصل میں جو ہے مدارس وغیرہ کے فارغین تک انگریزی زبان پہنچانا ہے، ان کو عربی زبان سکھلانی ہے، تو ایسا کوئی عربی مدرسہ یا مدرسہ ایسا کوئی نہیں ہے جہاں پر معرفہ یا نکرہ عربی زبان کے ناحیے سے نہ سکھلایا جاتا ہو۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی غیر متعین چیز ہو تو آپ اس کے آگے یقیناً انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کریں گے، بلکہ اگر آپ عربی میں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات آپ تنوین کا استعمال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کئی دفعہ اردو زبان میں ایسا ہوتا ہے، اردو زبان کی یہ خاصیت رہی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی آرٹیکل کا استعمال کیے بغیر بھی جملہ ادا کر جاتے ہیں۔ کچھ دفعہ تو وہ جملہ صحیح لگتا ہے، کچھ دفعہ ہماری اپنی جس طریقے کی بول چال ہے اس میں ہمیں خاص طور سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے یہ جملہ جو کہا ہے اس میں اس جگہ پر کسی آرٹیکل کا استعمال ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ مثال میں اس کی ایک آدھ اردو کی پیش کرتا چلوں، جہاں پہ ہمیں یا تو آپ اگر زبان پر خاص طور سے عبور آپ کا ہو تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر یقیناً آرٹیکل کا استعمال ہونا تھا۔ اگر آپ کو اس چیز کا اتنا شعور نہ ہو یا پھر اتنی پکڑ زبان پر نہ ہو تو آپ کے نظر سے وہ چیز گزر بھی جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں غالباً کوئی آرٹیکل بنتا تھا۔ اچھا، میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو آرٹیکل ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اس کا اردو زبان میں کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی اس کا اس حساب سے ہم یوز نہیں کرتے اردو میں، کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ البتہ ہاں یا این کا جو ہے اس کا یعنی انڈیفینٹ آرٹیکل کا جو متبادل ہے، کبھی کبھی کوئی کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔
میں اس کی مثال جیسے میں نے کہا تھا دیتا چلوں، جہاں پر ہم لوگ بغیر آرٹیکل کے بھی جملہ کہہ جاتے ہیں، بسا اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے صحیح جملہ کہا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا ہے مگر بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے. تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، میں ڈاکٹر کے ہاں گیا تھا، میں ڈاکٹر کے ہاں گیا تھا، یا میں ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے بینک جانا ہے، مجھے اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنا ہے. ان جملوں کو اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ آپ کو لگے گا ہاں اس میں کیا خرابی ہے، جبکہ آپ اس کو اور خوبصورت طریقے سے یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک اے ٹی ایم جانا ہے. جہاں شہر میں اتنے سارے اے ٹی ایم ہیں مجھے، یا پھر جہاں الگ الگ بینکوں کے الگ الگ اے ٹی ایمز ہیں، وہاں مجھے ان میں سے ایک کے پاس جانا ہے، لہٰذا مجھے ایک اے ٹی ایم کے پاس جانا ہے یا ایک اے ٹی ایم کو جانا ہے. اسی حساب سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرا ایک دوست آیا تھا، یا آپ جب گھر نہیں ہوتے ہو، آپ کا دوست آ کر جائے آپ کے گھر، اور آپ کی والدہ یا والد صاحب یا گھر کے کوئی دوسرے ممبر کہیں کہ جب آپ نہیں تھے تو آپ کے گھر یہاں پر آپ کا دوست آیا تھا. وہ آپ کا ایک دوست آیا تھا، اگر اچھی اردو بولتے ہیں، عبور ہے اردو زبان پر، تب وہ بھئی آپ جب باہر گئے تھے آپ کا ایک دوست آیا تھا. ورنہ تو آپ باہر گئے تھے آپ کا ایک دوست آیا تھا، اس میں بھی استعمال ہوا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ کا دوست آیا تھا، اب وہ آپ کے دوست نے فون کیا تھا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اچھا بھائی میرے تو 10 دوست ہیں، ان میں سے کس کی بات آپ کر رہے ہو؟ 10 میں سے ایک کی، تو آپ کو ایک لگانا چاہیے تھا، پر آپ کا ایک دوست آیا تھا، آپ کے ایک دوست نے فون کیا تھا. یہ اردو میں جب ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں یہ غلطیاں سمجھ نہیں آتی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. میں جب اردو کہتا ہوں تو یہ بھی دھیان رکھتے ہوئے چلے کہ میں صرف اردو بات کرنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اب چونکہ اردو اور ہندی دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور زیادہ فرق نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ شدھ ہندی بولنے لگے تب بات اور ہے. ورنہ تو عام طور پر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس طریقے سے کالجز میں ہو یا آفیسز میں ہو یا بزنسز وغیرہ کے مواقع پر ہوں، تو ایک دوسرے سے ہم جو بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، سامنے والے کو لگتا ہے کہ ہم ہندی میں بات کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہندی میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ہندی داں خود بھی جو ہندی میں بات کر رہے ہیں وہ خود بھی کئی دفعہ اس طرح کی غلطیوں کی پہچان نہیں کر پاتے، نتیجتاً انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے جملہ صحیح کہا ہے. اچھا میں اب جو بات اتنی دیر سے میں کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اصل میں کہ یہ سپل اوور ہوتا ہے انگلش میں. مطلب یہ ہوا اس کا کہ چونکہ ہم اپنی مادری زبان میں اس طرح کے آرٹیکلز کے استعمال کو لے کر کے زیادہ سیریس نہیں ہیں، یا پھر ہم غلطیاں کرتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم انگریزی زبان بھی سیکھتے ہیں، خصوصاً ہم یہاں کے لوگ، اس بر صغیر کے لوگ جب انگریزی زبان سیکھتے ہیں تو ہم میں سے بسا اوقات ایسے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان آرٹیکلز کی زیادہ کمانڈ نہیں ہوتی، زیادہ ان آرٹیکلز کو لے کر کے پکڑ نہیں ہوتی. وجہ اصل میں یہی ہے کہ بھائی میں نے تو اردو میں یا ہندی میں جب یہ جملہ استعمال کیا تھا، I just said کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اسی حساب سے جب میں نے انگریزی میں یہ جملہ بولا تو I went to doctor, I want to go to doctor. ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے، جبکہ دونوں صورتوں میں انگلش کے ان دونوں جملوں میں کا استعمال ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم کا استعمال ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو پتا ہے کہ کس ڈاکٹر کی آپ بات کر رہے ہو تو کم از کم کا استعمال تو ہونا چاہیے تھا. مگر چونکہ ہم یہاں نہیں بولتے ہیں اپنی مادری زبان میں، لہذا جب ہم انگریزی سیکھتے ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں تو بسا اوقات ہم سے یہ چھوٹ جاتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا. ہاں جب ہم اس طرح جابز وغیرہ کو اپلائی کرنے کے لیے، یا پھر کسی انگریزی کا کوئی ایگزام ہوتا ہے جیسے IELTS کا ہوا، یا اس طرح کے اور ٹوفل جسے کہتے ہیں وہ ہوا، اس طرح کے اور ایگزامز ہوتے ہیں، ان ایگزامز میں جب ہم لکھنے کے لیے جاتے ہیں تب یہاں ہماری دکھتی رگ دکھائی دیتی ہے. یعنی ان ایگزامز میں اگر ہمیں کہیں کم مارکس آتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان آرٹیکلز کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہاں آج کوشش پوری کریں گے کہ آرٹیکلز کو سمجھیں. میں بتانا یہ چاہتا تھا اصل میں
کہ سب سے پہلے جہاں آپ کسی انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کریں گے وہ ایسا موقع ہوگا جب آپ خود کسی غیر متعین چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے ان میں سے کسی ایک سے پوچھا مجھے پین چاہیے. اب وہ اردو میں بھی دیکھیں نا, ہم نے مجھے پین چاہیے کہا, تو آپ جب پین پوچھتے ہو تو آپ انگریزی میں یہی سوال کرو یا آپ انگریزی میں یہی طلب کرو, I need a pen, I need a pen. مجھے, یعنی آپ کے پاس بھی ہوگا, آپ کے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی پین ہوگا, تینوں میں سے کوئی بھی ساتھی اٹھا کر کے ایک پین دے دے, مجھے بس کوئی سا بھی پین چاہیے, مجھے ایک پین چاہیے بس. کیوں بھائی؟ مجھے کچھ لکھنا ہے, سگنیچر شیئر کرنے ہیں, نوٹس بنانے ہیں, جو بھی ہے, 5-10 منٹ کی بات ہے, ادھار ہی لے رہا ہوں میں, مجھے ایک پین چاہیے. یا پھر دکان ہی پر جائیں آپ, دکاندار سے کہیں مجھے ایک پین چاہیے, تو آپ دکان میں اس کے پین 1000 ہوں گے, وہ پین بیچتا ہے وہ, تو ایک نکال کر دکھلائے گا آپ کو کہ یہ پسند ہے یا وہ پسند ہے, تو اس میں سے آپ ایک چنو گے نا. تو اس حساب سے مجھے ایک پین چاہیے, یعنی کوئی خاص متعین چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہے, بس ایک پین, بس ایسی چیز جس سے میرا لکھنے کا کام ہو. ایسی جگہ پر جب آپ انڈیفینٹ آرٹیکل آئے تو اس جگہ, یعنی اس جگہ پر آرٹیکل کا استعمال آئے تو وہاں پر آپ انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کریں. یہ سب سے پہلی جگہ ہوگی. اسی حساب سے آپ اگر کسی چیز کا پہلی دفعہ ذکر کر رہے ہیں تب بھی آپ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے. پہلی دفعہ, مثال کے طور پر, بھائی میرے ابو نے ایک فلیٹ خریدا, میرے ابو نے ایک فلیٹ خریدا, تو آپ انگریزی میں آپ کیسے کہو گے اس کو؟ my dad purchased a flat, my dad bought a flat, a house, a flat. یہاں پر آپ نے پھر سے کا استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو نہیں پتا ہے. اب آپ اس کو نیوز, خبر دے رہے ہو کہ بھیا دیکھو میرے والد صاحب نے نا ایک دکان خریدی ہے, ایک مکان خریدا ہے. یہ جب آپ کہہ رہے ہو تب پہلی دفعہ سننے والے کے لیے یہ پہلی دفعہ اس کے کان میں یہ بات جا رہی ہے, لہٰذا ہم اس وقت بھی انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کریں گے. ہاں, یہی چیز جب مقرر ہو جائے, چاہے وہ اسی وقت ہو, چاہے وہ کچھ گھنٹوں کچھ دنوں بعد ہو, دونوں صورتوں میں, یعنی آپ نے آج کہا تھا مثال کے طور پر my dad has bought a flat, پھر 2 دن بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, پھر اچانک آپ کہتے ہو the flat is in Bangalore, the flat. اب آپ نے کیا کہا سیکنڈ ٹائم؟ the flat. کیوں؟ یہ اس لیے کہا آپ نے کہ سامنے والے کو اب پتا ہے آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو پہلی دفعہ کوئی چیز آپ بتاؤ, I bought a phone, میں نے ایک فون خریدا, the phone is from Samsung, the phone. سیکنڈ ٹائم جو آپ نے کہا the phone کہا, تو اس حساب سے آپ جملے پہلی دفعہ کسی چیز کا استعمال کر رہے ہو تو آپ کہو گے, اب سیکنڈ ٹائم استعمال کرو اس کو تو آپ اس کو the کہو گے. اسی حساب سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جب کہتے ہیں تو ہم اس سے مراد بس ایک لیتے ہیں, ایک مراد ہوتی ہے اس سے, ایک سے زائد اس سے ہماری مراد نہیں ہوتی. ایسی صورت میں بھی آپ یا این یعنی انڈیفینٹ آرٹیکل ہی کا استعمال کرو گے. مثال کے طور پر آپ کسی دکاندار کے پاس جاؤ, اس سے کہو بھائی سیب کتنے کے دیے, وہ کہے گا 200 روپیز a kilo, 200 روپیز a kilo, 1 کلو. اس نے مراد یہاں پر 1 کلو لی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 200 روپیز میں آپ کو اتنے, وہ بتا رہا ہے صاف 200 روپیز a kilo, یعنی 1 کلو گرام سیب کے لیے آپ کو اتنی قیمت دینی ہوگی. تو آپ اس حساب سے آپ طے کر لیں, آپ کو آدھا کلو چاہیے, 2 کلو چاہیے, جتنا چاہیے آپ اس حساب سے طے کریں. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایک کے عدد میں شمار کرنا چاہتے ہو, مثال کے طور پر ایک اور مثال میں اگر آپ کو دوں, I donated 100 rupees, I donated 100 rupees yesterday, میں نے کل 100 روپیہ, ہم اردو میں بس ایسے ہی 100 روپیے بولتے ہیں, جبکہ ہمیں 100 بولنا چاہیے تھا نا, کیونکہ 100 کے پیچھے اگر 5 لگا دے تو 500 ہو جائے گا. اب صرف 100 بولتے ہیں,
سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ بھئی اس کی مراد ایک ہی 100 ہے، ورنہ تو وہ 2 کہتا، 3 کہتا، 200 300 کہتا، وہ اس نے جب صرف 100 کہے ہیں تو اس کا مراد ایک 100 ہی ہے. تو اردو میں پھر بھی چل جاتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آرٹیکل اردو میں استعمال نہیں بھی کرتے ہو پھر بھی جملہ درست ہوتا ہے، مگر انگریزی میں کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ آرٹیکل کا استعمال ہوتے ہوئے بھی، یعنی اس کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اگر آرٹیکل کا استعمال نہ کرو تب تو پھر آپ غلطی پر ہو. ٹھیک ہے نا. اسی حساب سے I donated 100 rupees. 100 وہ لکھتے ہم 100 لکھتے ہیں، مگر آپ اس کو چاہو تو 100 پڑھو. کیوں؟ مراد کیا ہے یہاں پر؟ میں نے 100 روپیے، میرے پاس 100 روپیے کا نوٹ تھا، 100 روپیے تھے. اب چاہے وہ 10 روپیے کی شکل میں ہو، 50 کی شکل میں ہو، یہ زیر بحث نہیں ہے. کل ملا کر میں نے 100 روپیے ڈونیٹ کیے. 100 جب میں کہتا ہوں تو میری مراد 200 نہیں ہے، میری مراد 100 سے کم بھی نہیں ہے. تو اس طرح جب آپ کوئی ایک چیز مراد لیتے ہو تب بھی آپ یہاں پر انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے. اسی حساب سے آپ کسی خاص پیشے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو، کسی خاص پیشے کی بات کرنا چاہتے ہو. فار ایگزامپل آپ کہنا چاہتے ہو I want to be a doctor. I want to be a doctor. میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. جہاں اتنے سارے لوگ ہیں، ایک خاص پیشہ ہے، ایک خاص پروفیشن ہے، ایک خاص اس کے لیے پڑھائی ہوتی ہے، وہاں پر جا کے آپ پڑھو کرو تب جا کر کے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ آپ اب پریکٹس کر سکتے ہو بطور ڈاکٹر. تو آپ اس کو کیا کہو گے، اس پروفیشن کو؟ اور اس کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. لہٰذا آپ ان میں سے ایک ہو. میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. یا پھر میری ملاقات کل ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے ہوئی. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ. I met a child specialist yesterday. ٹھیک ہے نا. میری ملاقات کل ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے ہوئی. جہاں اتنے سارے ڈھیر سارے الگ الگ ٹائپ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہاں میری ملاقات کل کسی ویڈنگ میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے ہو گئی. تو اس طرح کا استعمال غور طلب ہے کہ آپ جب ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو یا اس طرح کے مواقع آپ کے پاس ہوں تب آپ انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہو. اور اسی حساب سے آپ ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کب کرتے ہو؟ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب آپ کو اور جس سے آپ بات کر رہے ہوں ان دونوں کو، یعنی آپ کو اور آپ کے ساتھی کو جب پتا ہو کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے تب آپ the کہہ سکتے ہو. جیسے میں نے شروع میں ایگزامپل دے کر کہا تھا کہ my dad has bought a flat. The flat is in Bangalore. تو سیکنڈ ٹائم جب ہم نے اس بارے میں بات کی، سیکنڈ سینٹنس ہی سے ہی جب ہم نے کہا تو مجھے بھی پتا ہے کس بارے میں بات کر رہا ہوں اور سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا میں نے the کا استعمال وہاں پر کیا. اسی حساب سے جب آپ کسی خاص بلڈنگ میں، کوئی خاص مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہوئی جہاں بینک کا کام ہوتا ہے یا بینک کا عملہ ہوتا ہے، بینک جہاں پر ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ہاسپٹل وہ بھی ایک بلڈنگ ہے، یا اسکول وہ ایک بلڈنگ ہے، اسی حساب سے جیل خانہ وہ بھی ایک بلڈنگ ہے. تو اس طریقے سے جب آپ ان میں سے یا اس طرح کے اور کوئی اور بلڈنگز ہوں، اسکول ایک اور بلڈنگ ہوئی، تو وہاں پر جب آپ بطور زیارت کے جاتے ہو بطور زیارت کے آپ وہاں پر جاتے ہو، یعنی آپ کا وہاں جانے کا مقصود صرف وہاں پر ایک وزٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ وہاں اس کے ملازم کی حیثیت سے یا وہاں پر جو عملہ ہے ان میں کا ایک آپ ہو، ان کا ایک حصہ آپ ہو، اس وجہ سے نہیں جا رہے ہو آپ، بلکہ آپ وہاں جا رہے ہو بس صرف اس لیے کہ آپ وہاں کسی کام کی وجہ سے بس ایسے ہی وہاں پر بطور مہمان آپ کو جانا مقصود ہے. جاؤ گے 5-10 منٹ کا کام، آدھے گھنٹے کا کام، اب بھلے ہی وہ پورے دن بھر کا کام ہو، مگر چونکہ آپ وہاں بلونگ نہیں کرتے، آپ وہاں کے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، تب آپ اس طریقے سے بطور مہمان جب جاؤ گے تو آپ اس وقت the کا استعمال کرو گے. مثال کے طور پر میں کل اسکول گیا تھا. اردو میں ہم بغیر آرٹیکل کے، میں نے کہا نا اردو میں the کا متبادل آرٹیکل نہیں ہے. میں کل اپنے بچے کی فیس ادا کرنے کے لیے اسکول گیا تھا. I went to اور I had been to the school.
to pay the fees of my son. ٹھیک ہے نا, میں اپنے بیٹے کے اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے کل اسکول گیا تھا. ٹھیک ہے, تو I went to the school, I had been to the school to pay the fees of my child. The school. وہیں اگر آپ تو اس اسکول میں پڑھاتے ہو, آپ کا کام وہاں پر پڑھانا ہے, تب آپ ایسی صورت میں the نہیں لگاؤ گے کیونکہ آپ وہاں belong کرتے ہو, آپ وہاں کے ہو. ایسی صورت میں آپ the نہیں لگاؤ گے. مثال کے طور پر I study at so and so school. the لگانے کی ضرورت نہیں ہے. I study at so and so school. My son studies at school. میرا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہوا ہے کہ وہ کالج جائے, وہ ابھی اسکول ہی میں پڑھتا ہے. My son studies at school. At school. My son goes to school. میرا بچہ اسکول جاتا ہے. میرا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے. میرا بچہ مدرسہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ انگریزی میں کہنا چاہتے ہو تب آپ the نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, تو اسی حساب سے میں نے کہا تھا بینک ہو گئی یا پھر ہاسپٹل ہو گیا. ہاسپٹل کے لیے آپ یوں کہیں مثال کے طور پر My wife has gone to the hospital to see her mother. میری وائف, میری بیوی ہاسپٹل گئی ہے تاکہ وہ اپنی ماں کو دیکھ آئے. دیکھا نا, My wife has gone to the hospital. اگر وہ وہاں پر نرس ہوتی یا ڈاکٹر ہوتی یا کم از کم پیشنٹ ہی ہوتی, کیونکہ جب پیشنٹ جاتا ہے تو وہاں پر قیام کرتا ہے نا بطور مہمان. ہاں آپ ٹیکنیکلی بحث کر سکتے ہو کہ ہاں وہ بھی تو بطور مہمان گیا تھا, مگر آپ جیسے جاتے ہو دیکھ کر آنے کے لیے, اور کوئی پیشنٹ وہاں جاتا ہے, وہاں پر بھرتی ہوتا ہے, وہاں پر اس کا علاج ہوتا ہے, کئی دفعہ موت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے مواقع پر, کیونکہ وہاں کا پرائمری کام کیا ہے, ہاسپٹل کا پرائمری کام کیا ہے, وہاں ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں, سرجنز ہوں, جو بھی ہوں, کام کیا ہے ان کا, پیشنٹس کو بھرتی کروا کر جو بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا, ان کا علاج کرنا. تو آپ اگر بطور پیشنٹ بھی جاتے ہیں وہاں پر تب آپ the کا استعمال نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ جیسے میں نے کہا اس سے پہلے جملے میں کہ میری وائف وہاں اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہو آئی ہے, تب آپ the کا استعمال کریں گے, کیونکہ آپ جب جا رہے ہو تو بطور مہمان جا رہے ہو, جبکہ آپ کی ماں جو گئی ہیں وہ وہاں پر بھرتی ہونے کے لیے گئی ہیں. اللہ عز و جل بچائے رکھے ہمیں ہاسپٹلز وغیرہ کی سیڑھیاں چڑھنے سے, ہمیشہ اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے, ہمیشہ اللہ عز و جل ہمیں تندرست رکھے, صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے, آمین یا رب العالمین. بس میں جملہ کہنے کے لیے یہ اور یا پھر اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں. چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اسی حساب سے آپ کسی ایسی چیز کی بابت بات کرنا چاہتے ہو جو بالکل انوکھی, نرالی, اس جیسا کوئی نہیں یا اس جیسی چیز کوئی نہیں, بس ایک انوکھی نرالی سی چیز ہے. مثال کے طور پر چاند ایک نرالی چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر گلی میں ہر چوراہے پر آپ کو چاند مل جائے گا. میں چاند جن لڑکوں کا نام ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, چاند کی بات کر رہا ہوں جس کو the moon کہتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, ہاں گیلیکسیز ہیں, ہمیں پھر ڈسکوری ملے گی, یہ ہوگا, میں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں. بس میں بتا رہا ہوں کہ جہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی چاند دکھائی دیتا ہے, ایک ہی سورج دکھائی دیتا ہے, ایک ہی کائنات دکھائی دیتی ہے, ایک ہی زمین ہے, ایک ہی آسمان ہے. تو اس طرح کے, یا پھر جب ہم وہ 7 زمینیں 7 آسمان, میں وہ مراد نہیں لے رہا ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے نا, تو ان باریکیوں میں نہ جائیں آپ. تو ایسی چیزوں کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہو, یا ایسی چیزوں کی بابت اگر آپ بات کر رہے ہو جو انوکھی, نرالی, بس خود ان جیسے, بس ایک ہی ہے ویسی چیز, تو ان جیسی چیزوں کا جب آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو آپ پھر سے the کا استعمال کرو گے, the moon, the sun وغیرہ وغیرہ. اسی حساب سے آپ جب ایک انگریزی میں ایک چیز ہوتی ہے ایڈجیکٹو, جب ہم پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس میں تفصیل سے اس چیز کی طرف جائیں گے, ہم کھول کر پورا پڑھنے کی کوشش کریں گے. ایک صیغہ ہوتا ہے عربی زبان میں افعل, اس کی مثالیں احسن, اکبر, اعظم, اس طرح کی مثالیں. تو یہ جو افعل کا صیغہ ہوتا ہے انگریزی زبان میں اس صیغے کو سپرلیٹو کہتے ہیں. سپرلیٹو. جب اس کا استعمال, اس کو میں سمپل آسان الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو, سب سے, جب آپ کسی لفظ کے آگے, کسی صفت کے آگے سب سے زیادہ, سب سے جب لگاتے ہو
تب اس کے آگے بھی آپ کو جب انگریزی میں اس کا آپ استعمال کر رہے ہوں تب آپ کو the لگانا پڑے گا. بلکہ میں آگے بتاؤں آپ کو کہ اس کے آگے the کی بجائے the کا استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آگے بتاؤں گا آپ کو, پہلے میں نے کہا تھا پچھلے ویڈیو وغیرہ میں. تو یہ جب آپ سپرلیٹو کا استعمال کرتے ہو, مثال کے طور پر سب سے اچھا, سب سے خوبصورت, سب سے نرالا, سب سے لمبا, سب سے موٹا, سب سے زیادہ ذہین, اس طرح کے جب الفاظ آپ انگریزی میں استعمال کرتے ہو تو یہ سپرلیٹو ڈگری کہلاتے ہیں. تو ان ڈگریز کا یعنی پھر اس سپرلیٹو کا جب آپ استعمال کر رہے ہو, the tallest, the most handsome, the most beautiful, the strongest, بلکہ تو اس طرح کے جب آپ الفاظ استعمال کر رہے ہوں جہاں پر آپ MOST لگاتے ہوں کسی لفظ کے آگے, یا کسی لفظ کے آگے MOST نہ لگا کر کے اس لفظ کے اخیر میں EST کا استعمال کرتے ہوں, the best, the best, the shortest. تو اس طرح کے استعمالات میں جب آپ استعمال کرنا چاہو آرٹیکل کا, تب وہاں پر آپ the کا استعمال کرو گے. ذہن میں اور زبان میں اگر the آ جائے تو nothing like it, بہت اچھے. اگر the نہیں آتا ہے تو the کم از کم صحیح ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر میں اس کا استعمال بتانا چاہتا ہوں, یہ وہی جگہ تھی. آگے بڑھتے ہیں. جب آپ انگریزی زبان میں پہلا, دوسرا, تیسرا اس طرح کا, جب ان کو آرڈینلز کہتے ہیں انگریزی زبان میں. ایک چیز ہوتی ہے کارڈینل نمبرز, دوسری چیز ہوتی ہے آرڈینل نمبرز. جب آپ آرڈر بیان کر رہے ہو کہ یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے, جیسے آج کا ہمارا پتہ نہیں 7واں 8واں ایپیسوڈ جس طریقے سے ہوا, تو اگر آپ اس کو انگریزی میں کہیں the 8th episode, the 9th episode, my son is studying in the 9th grade. 9th صرف نہیں بولیں گے my son is studying in 9th grade, نہیں, my son is studying in the 9th grade. تو the وہاں پر آنا ضروری ہے, اس حساب سے آپ اس کا استعمال کرتے ہو. اسی حساب سے آپ جب بھی کسی کنٹریز کے نام کے آگے ایس آئے, یہ غیر ضروری ہے. اگر آپ یہاں سوئچ آف کر کے دوسرے چینل پہ چلے جاؤ, یا پھر آپ ویڈیو ختم کر دو, دیکھنا بند کر دو اس ویڈیو کو, یا پھر اس درس کو آپ نہ سنو, کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہاں سے سب جو ہے غیر اتنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ریگولر روزمرہ کے استعمال میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی کنٹری کا نام لیں جس کے اخیر میں ایس آتا ہو, مثال کے طور پر ایک کنٹری ہے نیدرلینڈز, اس کا نام ہی نیدرلینڈز ہے. نیدرلینڈز اس کا نام ہے, وہ جمع نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ 5-6 ملکوں کا مل کر کے ایک وہ ہوا ہے, مملکہ بنا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کنٹری کا نام ہی نیدرلینڈز. تو جب اس طرح کے الفاظ آپ اس طرح کے کنٹریز کے نام لو, ممالک کے نام لو جن کے اخیر میں ایس لگا ہوتا ہے, مولڈیوز اس کے آگے بھی ایس لگا ہے, ویسٹ انڈیز اس کے آگے بھی ایس لگا ہے, جب یہ استعمال کرو آپ تو ان کے آگے the استعمال کرو گے. اسی حساب سے ایسے کنٹریز جن کے آگے یونائٹڈ لگا ہو, ایسے کنٹریز کے نام جن کے آگے یونائٹڈ لگا ہو, تب بھی آپ the کا استعمال کرو گے. مثال کے طور پر صرف یونائٹڈ کنگڈم نہیں بولو گے, بلکہ the یونائٹڈ کنگڈم, the UK, the USA, the UAE, ٹھیک ہے نا. اور اسی حساب سے جس چیز کے اور کنٹری کے آگے, جس نام کے, اب چاہے وہ کنٹری کا نام ہو چاہے کسی آدمی کا نام ہو, اس کے آگے اگر آپ کوئی صفت لگا رہے ہو, ایڈجیکٹو لگا رہے ہو, تب بھی آپ the کا استعمال کرو گے. مثال کے طور پر ریپبلک از این ایڈجیکٹو, the word republic is an adjective. ہمارے کنٹری کا نام صرف انڈیا نہیں ہے, the Republic of India. تو یہ چونکہ ریپبلک ایک ایڈجیکٹو ہے, جب آپ اس کا استعمال کرو گے تو the لگاؤ گے یہاں پر. اسی حساب سے the great Caesar, ایک بادشاہ کا نام ہے نا Caesar, تو جب آپ اس کے آگے great لگا رہے ہو, صرف آپ Caesar بول رہے ہو تو the Caesar بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس کے آگے ایک ایڈجیکٹو لگاؤ تب آپ اس کو پھر سے the great Caesar بولو گے. ٹھیک ہے, یہ کچھ اس کے استعمالات تھے. اب کچھ ایسے مواقع جہاں پر آپ عام طور پر آرٹیکلز کا استعمال نہیں کرو گے, بلکہ آپ کو آرٹیکلز کا استعمال نہیں کرنا ہے. کچھ ایسے مواقع جہاں پر آرٹیکلز آتے ہوئے غلط لگتے ہیں. مثال کے طور پر انکاؤنٹیبل ناؤنز,
یعنی انگریزی زبان میں کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ انگلیوں پر ہی سے ہی ان کو نہیں گن سکتے. مثال دودھ، آپ دودھ کو گلاس میں لے کر کے ایک گلاس دودھ، چمچ میں لے کر کے ایک چمچہ دودھ، یا پھر ایک کیا کہتے ہیں بگونا اس میں لے کر کے کہہ لیں آپ، یا پھر ایک لیٹر دودھ کہہ لیں آپ، یہ اور بات ہے. مگر کیا آپ صرف دودھ کو ایک دودھ بولتے ہو؟ نہیں بولتے. اردو میں بھی نہیں ہوتا نا. یہ اور بات ہے کہ آج دکان میں جاتے ہوئے مجھے ایک دودھ دے دو، مجھے ایک دودھ دے دو جب آپ بولتے ہو تو آدھے لیٹر کا پیکٹ تھماتا ہے یا ایک لیٹر کا پیکٹ تھماتا ہے، یہ اور بات ہے. مگر میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ایک لیٹر کا پیکٹ آدھے لیٹر کا پیکٹ نہیں ہے. اس میں وہ بھی جب بتاتا ہے وہ پیکٹ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے جب دودھ اس سے مانگا ہے تو وہ ایک پیکٹ دودھ مانگا ہے. ایک دودھ جب آپ کہتے ہو اس کو تو وہ ایک پیکٹ دودھ. یا پھر ایک ہوٹل میں جاتے ہو، آپ کہتے ہو مجھے ایک دودھ چاہیے، چائے نہیں پینی ہے مجھے، دودھ چاہیے مجھے، تو آپ جب کہتے ہو وہ گلاس لا کر دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو ایسے اگر چیزیں ہوں جن میں دودھ آ رہا ہو، جن میں دودھ دیا جا رہا ہو، لیا جا رہا ہو تو الگ بات ہے. مگر عموماً جب آپ کہتے ہو تو دودھ کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جیسے آپ سیب کو کاؤنٹ کرتے ہو، میں نے ایک سیب کھایا، 2 سیب کھائے، 10 سیب پھینکے، ٹھیک ہے، تو وہ کاؤنٹ کیا آپ نے. میں نے ایک دودھ پیا، 2 دودھ پیا نہیں، ایک گلاس دودھ پیا، 2 گلاس دودھ پیا، 3 گلاس نہیں پیا، یہ آپ بولتے ہو. تب جا کر کے آپ اس کے آگے آرٹیکل کا استعمال نہیں کرو گے. اسی حساب سے زبانوں کے آگے، یعنی زبانوں کے جو نام ہوتے ہیں ان کے آگے پھر آرٹیکل نہیں آتا. مثال کے طور پر ہم گھر پر عربک بولتے ہیں، we speak Arabic at home. ہم گھر پر انگلش بولتے ہیں، we speak English at home. we speak the English at home. نہیں، یہ نہیں ہوتا. زبانوں کے ناموں کے آگے آپ آرٹیکل نہیں لاؤ گے. اب وہ پھر انڈیفینٹ آرٹیکل ہو یا ڈیفینٹ آرٹیکل، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. اسی حساب سے کوئی اسپورٹ یا گیم کا نام آپ لیتے ہو، ہے چلو کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں، آپ ایک کرکٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. لیٹس پلے کرکٹ، چلیے کرکٹ کھیلیں. تو کرکٹ اس طرح کا جب بولتے ہو تب آپ اس کے آگے پھر سے the نہیں لگاتے. ان چیزوں کو بس دھیان میں رکھیں. باقی سبجیکٹس وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر I like maths, do you like biology, کیا آپ کو بایولوجی پسند ہے؟ یا پھر اس حساب سے آپ do you like fiqh, do you like fiqh, کیا آپ کو فقہ پسند ہے؟ کیا آپ کو میراث کا سبجیکٹ پسند ہے؟ تو اس طریقے سے جب آپ بات کرتے ہو، میراث کہا آپ نے، do you like میراث, do you like inheritance, تو آپ یہاں پر سبجیکٹ مراد لے رہے ہو. آپ یہاں پر یہ مراد نہیں لے رہے ہو کہ کیا آپ کو میراث پسند ہے. کس کو میراث پسند نہیں ہوگی؟ ہر کوئی چاہے گا کہ اس کو کوئی جب جاتے جاتے پیسہ دے کر جائے، ہر کوئی چاہے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو مادوں کے طور پر استعمال کریں تب آپ پھر سے اس کے آگے آرٹیکل، پھر چاہے وہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہو یا پھر ڈیفینٹ آرٹیکل ہو، نہیں لاتے. چلیے ہماری کلاس آج تھوڑی سی شاید 34-35 منٹ ہونے کو آئے ہیں، یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر موقع ہوا آپ کے پاس تو بیٹھیں آپ، یہ جو میں نے کہا ہے اس حساب سے کوئی آپ مشقیں ہوں تو مشقیں کریں، یا نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم اپنی کلاسوں میں آگے بڑھتے جائیں گے تو وہاں جب سینٹنسز ہمارے بننے لگیں گے تو اس حساب سے سینٹنسز کے ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا اس طرح جو ہم بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.